الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من جاء بالبینات الواضحہ والحجج الراجحہ والبراہین القاطعہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ خالق کائنات مجھے اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے اور ہم سب کو مل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے جنات کی تخلیق انسانوں سے پہلے فرمائی، پہلے جنات کو پیدا فرمایا اور بعد میں انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اس کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں تک انسانی عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ عقل کا اپنا ایک دائرہ ہے محدود۔ جس طرح تمام اعضاء کا اپنا اپنا دائرہ ہے، آنکھوں کا کام ہم کانوں سے نہیں لے سکتے، کانوں کا کام آنکھوں سے نہیں لے سکتے، اس طرح عقل کا بھی اپنا ایک دائرہ ہے۔ جہاں عقل کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی کی حد شروع ہو جاتی۔ عقل انسان کے لیے مقتدا پیشوا نہیں بن سکتی۔ جنہوں نے عقل کی پیروی کی، عقل کی اتباع کی، انہوں نے ہمیشہ ٹھوکر کھائی اور گمراہ ہوئے۔ تو اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے کہ جنات کی تخلیق انسانوں سے پہلے ہوئی، اور اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے کہ جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی، انسان کی پیدائش تخلیق مٹی سے ہوئی۔ یہی وجہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو جس سے جنات کی نسل چلی تھی اس نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین لم اکن لاسجد لبشر
خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، وہ کہنے لگا خلقتنی من نار، کہ مجھے تو نے پیدا کیا ہے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے۔ آگ مٹی سے اعلیٰ ہے، اس لیے کہ آگ کے شعلے اوپر کو اٹھتے ہیں، آگ کی فطرت میں بلندی ہے، مٹی کی فطرت میں پستی ہے، مٹی کو لوگ پاؤں تلے رونتے ہیں، لہٰذا میں آگ سے بنا میں اعلیٰ، یہ مٹی سے بنا یہ ادنا۔ ادنا کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اعلیٰ کو سجدہ کرے، اعلیٰ کو حکم نہیں دیا جاتا کہ وہ ادنا کو سجدہ کرے۔ حکم فرشتوں کو تھا، لیکن شیطان بھی ان میں شامل تھا، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس بات نے تجھے روکا سجدہ کرنے سے اس کو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ تو شیطان کہنے لگا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ شیطان نے یہ نہیں کہا کہ حکم تو فرشتوں کو تھا، مجھے تو نہیں تھا، اس لیے کہ فرشتے اعلیٰ ہیں، افضل ہیں۔ جب اعلیٰ کو حکم دیا جاتا ہے تو ادنا کو بطریق اولیٰ ہو۔ شیطان نے یہ تو کہا انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، لیکن یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ نے حکم نہیں دیا تھا، فرشتوں کو حکم دیا۔ تو ایک آدم علیہ السلام جس سے انسانوں کی نسل چلی، اور ایک شیطان جس سے جنات کی نسل چلی۔ آدم علیہ السلام کا طریقہ کار کیا تھا؟ جب آدم علیہ السلام سے بتقاضائے بشریت خطا ہوئی، لغزش ہوئی، تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناظرہ نہیں کیا، بحث مباحثہ نہیں کیا، بلکہ آدم علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے طریقہ بھی آدم علیہ السلام کو خود سکھایا۔ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے، لیکن بتقاضائے بشریت انسان ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی ان سے خطا ہو جاتی ہے۔ جب خطا ہو جاتی ہے تو خطا پہ اصرار نہیں کرتے، خطا پہ اکڑتے نہیں، اکڑ نہیں دکھاتے، بلکہ انبیاء کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ معافی مانگتے، وہ اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ اور شیطان کا طریقہ کار یہ تھا کہ شیطان نے اکڑ دکھائی، شیطان نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے، وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اور بے شک قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت رہے گی۔ تو شیطان نے کہا کہ انسان کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لہٰذا میں بھی انسانوں سے انتقام لوں گا۔ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ احتنکن احتناک سے، احتناک کسے کہتے ہیں؟ پہلے یوں ہوتا تھا، شاید آج کل بھی ہوتا ہو دیہاتوں میں، کہ جب گائے کا بچڑا شرارتوں سے باز نہیں آتا تھا تو اس کے جبڑے میں رسی ڈال دیتے تھے، یہ جبڑا اس کا رسی سے باندھ لیتے تھے، پھر وہ شرارت سے باز آ جاتا تھا جب اس کو تکلیف ہوتی تھی۔ شیطان نے یہی لفظ استعمال کیا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، کہ گویا میں ان کے جبڑوں کو رسی سے باندھ لوں گا،
اور کہا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ میں ان کے پاس آؤں گا آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ یہ شیطان نے دھمکیاں دی تو شیطان نے اکڑ دکھائی، آدم علیہ السلام روئے، گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے معافی مانگنے کا طریقہ بھی خود سکھایا، اور جب حاکم درخواست کا مضمون خود بتائے پھر اس کو رد کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ قرآن مجید پر جب ایک ہندو نے اعتراض کیا کہ قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہوتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ ہوتا، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی تعریف خود کر رہا ہے، اور اپنی تعریف خود کرنا یہ اچھی بات نہیں۔ جواب یہ ہے کہ اپنی تعریف خود کرنا ہمارے لیے معیوب ہے، ہمارے لیے کبھی ہے، ہمارے لیے ایسا اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم میں جو کچھ ہے ہمارا ذاتی نہیں، اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ کسی کے پاس اگر حسن و جمال ہے تو اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، کسی کے پاس اگر علم ہے تو اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ تو جب چیز اپنی نہیں تو پھر اس پہ اترانا، فخر کرنا، اپنی تعریف آپ کرنا یہ مناسب نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا سب کچھ اپنا ہے، وہ اگر اپنی تعریف آپ کرے تو یہ اس کا حق ہے، وہ اس کے شایع نشان ہے۔ دوسرا جواب علماء دیتے ہیں کہ یہ تعلیم للعباد ہے، بندوں کو تعلیم دینے کے لیے، بندوں کو سکھانے کے لیے۔ جس طرح کوئی بچے کو اسکول بھیجتا ہے تو وہاں اسے درخواست لکھنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب وغیرہ، تو وہاں مقصود ہیڈ ماسٹر کی اپنی تعریف نہیں ہوتی، بچے کو طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو طریقہ سکھایا، آدم علیہ السلام کو بھی طریقہ رب نے خود سکھایا۔ فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات حاصل کیے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو آدم علیہ السلام کا طریقہ، جب خطا ہوئی تو خطا پر اصرار نہیں کیا، اکڑ نہیں دکھائی، بلکہ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے کلمات بھی خود سکھا دیے۔ اور شیطان کا طریقہ کار کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو شیطان بحث مباحثہ کرنے لگا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کا آج تک طریقہ کار یہی ہے کہ جب ان سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اور شیطانی ذریت کا طریقہ کار آج تک یہی ہے کہ اگر ان کو سمجھایا جائے تو یہ اکڑ دکھاتے ہیں، ضد کرتے ہیں، اپنی غلطی پر اصرار کرتے ہیں۔ انہیں سمجھایا جائے کہ لاؤڈ سپیکر کھول کر اگر یوں نعت خوانی کی جائے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ وہی اکڑ دکھاتے ہیں، تو سمجھو کہ نسل وہی ہے۔ تو شیطان نے اکڑ دکھائی، آدم علیہ السلام کا طریقہ کہ آدم علیہ السلام نے معافی مانگی، رب کے سامنے گڑ گڑائے، آہوازاری کی، تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کا دروازہ کھول دیا، اولاد آدم کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ فرما دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔
حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے بھیج دیے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا ہاتھ مبارک آگے بڑھایا، عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر یہ کیا؟ عرض کرنے لگا، ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، بیعت کی ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کون سی شرط ہے؟ عرض کرنے لگا کہ میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، میں پھر اسلام قبول کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر تجھے معلوم نہیں ان الاسلام یہدم ما کان قبلا، کہ اسلام پچھلے گناہ گرا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ والہجرۃ تہدم ما کان قبلا، ہجرت بھی پچھلے گناہ ختم کر دیتی ہے۔ اور حج کے بارے میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ حج سے بھی پچھلے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ شان نزول میں مفسرین کا اختلاف، بعض فرماتے ہیں کہ وحشی کے بارے میں، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا تھا، اس کا گمان یہ تھا کہ اب تو میری مغفرت نہیں ہوگی، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ بہرحال ایک آیت کے مختلف اسباب اور شان نزول ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے گڑ گڑانے کی وجہ سے توبہ کا دروازہ کھول دیا، اور یہ موت کے وقت تک کھلا ہے۔ یہ نہیں کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، انسان اب گناہوں پر جری ہو جائے کہ گناہ کرتا رہوں آخر میں توبہ کر لوں گا، نہیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، کہ توبہ اللہ تعالیٰ کے ذمے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے اوپر لازم کی ہے، وہ ان لوگوں کے لیے یعملون السوء بجہالہ، جو نادانی سے گناہ کر لیتے ہیں، قصدن نہیں، گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب موقع ہے، جتنے گناہ کر سکتے ہیں کر لیں، آخر میں توبہ کر لیں گے، نہیں، آخر میں پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جب غرغرہ کی کیفیت طاری ہو جائے، جب نزع کا وقت آ جائے، پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں ہے کہ جو لوگ مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں، یعملون السیئات حتی اذا حضر احدہم الموت قال انی تبت الآن، یہاں تک کہ جب کسی کو موت آتی ہے تو اس وقت کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اس وقت کا توبہ پھر قبول نہیں۔ اس وقت تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی، فرعون نے بھی کہا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آیا، لیکن وہ توبہ قبول نہیں ہوئی۔ تو آدم علیہ السلام کا طریقہ رب کو پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے معافی کے الفاظ بھی خود سکھائے۔ شیطان کا طریقہ رب کو ناپسند آیا۔ اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، توبہ کے فضائل، توبہ کی ترغیب بہت ساری احادیث میں موجود ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے ان تمام کا بیان کرنا ممکن نہیں۔ آخر میں ایک ضروری گزارش کروں گا۔ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں مسجد کا کام آپ کے سامنے ہے، رنگ و روغن پہ کافی خرچہ آ چکا ہے، تقریباً 45,000 تک۔ مسجد کا بھی ہم پہ حق ہے، میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، ہم ویسے گھروں میں کتنا خرچہ کرتے ہیں،
یہاں مسجد میں آتے ہیں، وضو کے لیے ہمیں پانی ملتا ہے، ہوا کے لیے پنکھے مہیا ہیں، روشنی کے لیے بلب اور ٹیوب لائٹس وغیرہ ہمیں مہیا کیے جاتے ہیں، تو مسجد کا بھی ہم پہ حق ہے۔ گھروں میں ہم کتنے بل ادا کرتے ہیں، بجلی کے بل، گیس کے بل، انٹرنیٹ کے بل، کیبل کے بل، تو اللہ تعالیٰ کے گھر کا بھی ہم پہ حق ہے۔ لہٰذا جتنا ہو سکے، باہر ایک ساتھی بیٹھے ہوں گے تو جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، مسجد کے لیے ان کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا وما علینا۔